الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حلال ہوا تم کو روزہ کی حالت میں روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیا. پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا سیاہ دھاری سے. پھر پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور بچتے رہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. گزشتہ کئی ہفتوں سے اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان آ چکا ہے کہ ابتداء اسلام میں روزہ رات کے اندر اس وقت تک کھانا پینا اور مباشرت حلال تھی جب تک کہ آدمی سو نہ جائے، اور اگر سو جائے تو پھر وہیں سے پھر کھانا پینا حرام ہو جاتا اور بیویوں سے صحبت کرنا بھی حرام ہو جاتا. اور بہت سارے واقعات بھی پیش آئے اور صحابہ کرام کے واقعات آپ کے سامنے بیان بھی کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنے اپنے واقعات کو بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا. رفث کے معنی یہاں پر مطلقاً جماع، بالاجماع جماع کرنے کے، اگرچہ رفث کے معنی بہت عموم ہے، یعنی بیوی سے ملاقات سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی رفث میں شامل ہیں، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ جماع مراد ہے جو پہلے حرام تھا اور اب حلال کر دیا گیا. اور حرام تھا اس کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، حرام تھا اس کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے. کیسے حرام تھا؟ حدیث سے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جیسے قرآن سے کوئی چیز حرام اور حلال ہوتی ہے ایسے ہی حدیث سے بھی حلال اور حرام.
जैसे कुरान हुज्जत है ऐसे हदीस हुज्जत है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हलाल किया गया तुम्हारे लिए। इससे क्या मालूम चला? पहले हराम था, तो हराम था तो कोई कुरान में आयत दिखाइए हराम था, पूरे कुरान में कोई आयत नहीं। तो कहाँ हराम था? हदीस में अल्लाह ने तो हराम था तो हदीस से हराम हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं सिर्फ कुरान हुज्जत है हदीस हुज्जत नहीं है, वो सबसे बड़े अहमक और बेवकूफ़। और इस तरीके से इंसान कुरान का इनकार करता है तो इस्लाम से खारिज हो जाता है, ऐसी हदीस का भी मुनकिर इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस पर जमहूर उलमा का इजमा है। तो एक फ़िरका आजकल चला हुआ है, अपने आप को अहले कुरान कहते हैं। ये जो लोग भी नए नए निकलते हैं, टाइटल बहुत उम्दा उम्दा लगाते हैं, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि अगर अपने आप को मुनकिरीन हदीस कहें तो कोई उनकी बात नहीं सुने, लेकिन कहते हैं अहले कुरान, कुरान वाले। अब लोग समझते हैं अरे तो कुरान वाले, कुरान की बात करते हैं, कुरान की आयत तो पढ़ते हैं लेकिन तफसीर मनमानी करते हैं। यहाँ पर मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी है इसकी तफसीर मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ का हवाला मौजूद है। और तफसीर हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाई है, सहाबा ने क्या फरमाई है, वो आपके सामने बयान है। अगर कोई मनमानी तफसीर करेगा, कुरान करीम की कोई आयत पढ़े और कहते मेरी तो ये राय है, मेरी तो ये ओपिनियन है, जैसे आजकल मॉडर्न हजरात करते हैं, ये गुमराही का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और यहीं से गुमराहियत के रास्ते खुलते हैं, सलालत के रास्ते। मैं छोटा था, मुझे याद है अभी भी, अटाले मस्जिद में एक मरतबा जुमा पढ़ा मैंने, छोटा था, पढ़ाई करता था, हिफ्ज़ शायद करता था। तो देखा कि इसके इस साइड मिंबर से दाहिने साइड देखा कि कुछ लोग वहाँ पर नमाज के बाद जमा हुए और वो कुरान लेकर के आए और कुछ लोग ऐसे गोल बना कर बैठ गए, ऐसे ही आम लोग, उसमें कोई आलिम नहीं, ना हाफिज़ था। और बस उन्होंने कुरान का तर्जमा पढ़ा, फिर सब लोगों ने कहा हाँ हमें तो ये लगता है, 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 और कहने के बाद कुछ ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर ऐसे लोग हैं आपके मुआशरे के अंदर तो पहली बात यह है कि आप उनके साथ दीन का कोई मामला न रखें, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है शरीयत के लिए भी, इस्लाम के लिए, क्योंकि वो हदीस के मुनकिर, हदीस का इनकार करता है। और जैसे कुरान का इनकार करना कुफ्र तक पहुंचा देता है, ऐसे हदीस का इनकार करना भी कुफ्र तक पहुंचा देता है। और करीब क़यामत जो फितने उठेंगे उनमें से ये फितना भी है जो अहले कुरान के नाम से अपने आप को बावर कराता है। और अब इसने नमाज़ों का भी इनकार कर दिया, जुमा का भी इनकार कर दिया, रोज़े का भी इनकार कर दिया, हज का भी इनकार कर दिया। ये बोलो, ये गुमराही है। इसलिए अपने आप को बचाएं। आपके जौनपुर के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो कुरान कुरान कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था करीब क़यामत कुछ लोग आएंगे तो कुरान कुरान चिल्लाएंगे, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। यही वो लोग कुरान कुरान तो चिल्लाते हैं लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज फरमाए। इसलिए मैं बारहा आप हज़रात से अर्ज़ करता हूँ, अपना भाई समझ लें, अपना बेटा समझ लें, कुछ भी समझ लें कि रोज़ आना कम से कम सूरतुल कहफ की इब्तिदा की 10 आयतें और आखिर की 10 आयतें पढ़ लें। सुबह को फजर के बाद पढ़ लिया करें, शाम को असर के बाद पढ़ लें, या फिर आप सोने से पहले पढ़ लें, एक मामूल बना लें। और जुमा को तो पूरी सूरतुल कहफ पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह बहुत फितनों से इंशाअल्लाह महफूज फरमाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत का ज़रिया बना दिया। तो सूरतुल कहफ की 10 आयतें इब्तिदा की और 10 आयतें आखिर। अब हम पूरी पढ़ने के लिए कह दें तो आप कहेंगे कि तो आधे पारे की है, फ़ौरन शैतान हमें बहकाता है। अभी आप चाय की दुकान पर बैठ जाएं और घड़ी आप ना देखें तो 1 घंटा आपका चला जाएगा और कोई नहीं कहेगा मैं 1 घंटा, एक चाय 5 रुपये की पिलाए और 1 घंटा ले लीजिए। लेकिन यहाँ आप बैठते हैं तो शैतान दिल में डालेगा। अभी रमज़ान आ रहा है, तरावी पढ़ेंगे, खड़ी पहले दिन आप देखेंगे आज कितने बजे ख़त्म किए इमाम साहब, बस कल देखना, ज़रूर देखेंगे आप, देख लीजिएगा। हर आदमी सोचेगा ऐसा। रमज़ान आएगा, आप लोग तरावी पढ़ते हैं, देखिएगा क्या करेगा। पहले दिन जब तरावी मुकम्मल कुरान करीम इमाम साहब तरावी का सलाम फेरेंगे 20 रकात की, फ़ौरन आपकी निगाह घड़ी पर जाएगी। बस
अगले दिन फिर दे देंगे। 5 मिनट अगर ज़्यादा हुआ तो फिर शैतान दिल में डालेगा क्या 5 मिनट चला गया। लेकिन हम खुद अंदाज़ा लगाएं कि कभी हम चाय की दुकान पर बैठते हैं तो कभी घड़ी देखते हैं और फिर उठते हैं तो कहते हैं आधा घंटा चला गया 5 रुपये की चाय के लिए। क्यों? दीन के मामले में ये काम करें। आप यहाँ पर बैठते हैं, कुरान की तफसीर सुनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने सर बसजदा होते हैं, इससे बढ़कर और कोई नेमत हो सकती है। लेकिन शैतान यहाँ पर बरखलाता है, वहाँ नहीं होता, फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये सब भी लायानी चीज़ों में आता है जो चाय पर इंसान बैठ कर होटलों पर आधा आधा घंटा गुजारता है। ऐशा के बाद फ़ुक़हा ने लिखा है कि ऐशा के बाद सिवाय तिजारत जिससे हलाल अगर हमारा अपने बीवी बच्चों के लिए, अहलो अयाल के लिए, या दीनी इल्म हासिल कर रहा है या दीन की बात लोगों को सिखला रहा है, इसके अलावा किसी भी दुनियावी काम के अंदर मशगूल होना ये मकरूह। अब आप देखें, अभी चले जाएँ मोहल्ला के अंदर, ख़ास तौर से मुस्लिम, आप देखेंगे कि 10-10 बजे 11-11 बजे रात, अब तो ठंडी पड़ रही हो सकता है लोग पहले चले जाते, गर्मी के अंदर आप देखें 12-12 बजे रात तक कि वो बच्चे बैठे हुए हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। हराम तज़िया औक़ात, ये वक्त अल्लाह की नेमत है। अल-वक़्त निअमतुम मिन इलाह, अल्लाह की नेमत, पर अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 चीज़ें ऐसी हैं, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन ख़म्सिन। इब्ने आदम का कदम अपनी जगह से हटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, जब तक कि 5 चीज़ों के बारे में वो जवाब न दे। सबसे पहला सवाल क्या होगा? अन शबाबिही फ़ीमा अबला, जवानी कहाँ गुजारी? फ्री फायर खेलने में। दे अल्लाह को हिसाब, इसलिए ज़िंदगी दी थी, फ्री फायर खेले, मार दे, दौड़ा ले खड़ा कर ले। बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही। कितने ऐसे बच्चे हैं, अभी जल्द ही मैंने एक अपने स्टेटस पर वीडियो लगाई थी, आप हजरात ने देखी होगी, जो हजरात हमसे जुड़े हुए हैं। एक बच्चे ने फ्री फायर खेल रहा था, उसकी अम्मी ने मोबाइल उससे ले लिया, वो नाराज़ हो गया और कहा कि दीजिए। उसकी अम्मी ने कहा हम नहीं देंगे। उसकी अम्मी सो रही थी, चाकू ला करके गला रेत दिया अपनी अम्मी को। मैं आपको महाभारत का किस्सा नहीं सुना रहा, जो आज रियल हो रहा वो आपको बता रहा हूँ। ये हो चुका है, ये हादसा हो चुका है, और क्या क्या हो रहा है इस मोबाइल की वजह से। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मोबाइल से दूर, ये दज्जाल काले का, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे। इसलिए मैंने इससे पहले भी आप हजरात को हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, द मुफ्ती ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती का भी फतवा आपको सुनाया था कि जिस शख्स को अपने नफ्स पर कंट्रोल न हो कि वो एंड्रॉयड मोबाइल का सही इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करना, यूज़ करना जायज़ नहीं है, हराम है। अच्छी तरह समझ, अगर आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है कि हम अगर इस मोबाइल को रखेंगे तो इसमें नंगी तस्वीरें देखेंगे, इसमें फ्री फायर खेलेंगे, इसमें पबजी खेलेंगे, इसमें पोर्न वीडियोस देखेंगे, इसमें गाना सुनेंगे, इसमें हरामकारी करेंगे, तो आपके लिए जायज़ नहीं है। छोटा मोबाइल रखिए, नहीं तो इसको फेंक दीजिए उठा। और आज हम अपने बच्चों को ये मोबाइल गिफ्ट करते हैं, टैबलेट गिफ्ट करते हैं। कोई बाहर जाता है तो वहाँ से अपने बच्चे के लिए टैबलेट लेकर के आता है। अल्लाह के बंदे, कुरान गिफ्ट करो अपने बच्चों को। कभी गिफ्ट किया कुरान? कुरान कभी दिया किया अपने बच्चे को? तो कुरान कैसे पढ़ेगा? मोबाइल जब गिफ्ट करते हो तो मोबाइल ही खेलेगा, टैबलेट गिफ्ट करते हो तो टैबलेट ही देखेगा। कभी अल्लाह का कुरान भी हदिया करो, कभी अल्लाह के नबी की हदीस भी हदिया करो, कभी आदाबुल मुआशरत भी हदिया करो। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को किताबें हदिया करोगे तो किताब पढ़ने की आदत होगी। मोबाइल हदिया करोगे, मोबाइल गिफ्ट दोगे तो मोबाइल में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। बच्चों को भी बहुत ख़राब लगता है जब उनके माँ बाप मना करते हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं कि माँ बाप हमारे दुश्मन हैं। जब आपका एहसास नहीं है, जब आप कुछ बड़े होंगे
اور آپ کا بلوغت کا دور شروع ہوگا، اب بلوغت کے بعد شادی کے بعد کا دور شروع ہوگا، ذمہ داریاں کانوں پر آئیں گی، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ کسی نے ہمیں کہا تھا اور وہ بات بہت صحیح تھی۔ ابھی احساس آپ کو ہے، یہ سم قاتل ہے، زہر ہلاہل ہے، ہلاک کر دینے والا زہر ہے۔ ایک زہر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آدمی کو شفا مل جاتی ہے، اس کا تریاق مل جاتا ہے، لیکن یہ ایسا زہر ہے جس کا تریاق نہیں، یعنی ہلاک ہی ہونا ہے، برباد ہی ہونا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ موبائل کو چھین لو۔ کتنا بھی آپ کا بچہ لاڈ کرے، پیار کرے، موبائل نہ دے، موبائل کو اس سے لے لو۔ موبائل کی جگہ پر بہت سی چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کے تعلیمی نظام کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں، اور فارغ اوقات میں ان کے لیے آپ سامان فراہم کر سکتے ہیں، لیکن موبائل کو آپ یوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، الحمدللہ اللہ والوں نے ایسی چیزوں کو بھی ایجاد کر دیا ہے کہ آپ اس سے اپنے بچوں کو اس کے اندر مشغول رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے تعلیمی کھیل ہیں، آپ تعلیمی کھیل کے اندر اپنے بچوں کو لگائیں، کمپٹیشن کے اندر اپنے بچوں کو لگائیں، آرٹ ایکٹیویٹیز کے اندر لگائیں۔ آج کل مڈ بھی ملتا ہے، اس سے آپ اس کے اندر لگائیں، آرٹ کی چیزیں ان سے بنوائیں، ایسی چیزوں کے اندر لگائیں جو فطری چیزیں ہیں، جو نیچر سے بچے کو قریب کریں۔ ورنہ اس میں لگ کر کے ایک ریسرچ ابھی آئی ہے کہ جو لوگ ابھی بچے موبائل کو دیکھ رہے ہیں، آئندہ 50 سال کے بعد جو نسل آنے والی ہے اس موبائل کے نتیجے میں، وہ چلتا پھرتا روبوٹ ہو، احساس ختم ہو چکا ہے۔ سب یہ احساس ہے نا آپ کے اندر، وہ احساس بھی چلا جائے گا۔ اتنا موبائل سے اٹیچمنٹ ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی آپ دیکھیں کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں۔ بیٹا بیٹھا ہے وہ اپنا موبائل چلا رہا ہے، بیٹی ہے وہ اپنی موبائل چلا رہی ہے، باپ اپنا چلا رہا ہے، بیوی اپنی چلا رہی ہے۔ جبکہ باپ صبح سے باہر تھا، وہ گھر پر آیا ہے تو اس کو بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، بیوی سے خیر خیریت پوچھنی چاہیے، بچوں کے ساتھ دینی مذاکرات کرنے چاہیے، تعلیم کرنا چاہیے، سب کھا گیا موبائل۔ اتنا بڑا پیٹو ہے یہ، سب کھا گیا، ملاقاتیں کھا گیا، محبتیں کھا گیا، میل جول کھا گیا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے وقت جو دکھ سکھ آدمی پوچھتا تھا وہ سب کھا کر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی ہم لوگ باز نہیں آ رہے۔ اور ابھی ایپل موبائل کا جو فاؤنڈر ہے اس کا انٹرویو آیا تھا، آپ حضرات نے سنا؟ اس نے کہا کہ موبائل کو جو ہم نے ایجاد کیا ہے، فرسٹ اس کا جو پرپس تھا وہ اس لیے ایجاد نہیں کیا تھا جو آج کل لوگ چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، انسٹاگرام چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، اس کے لیے ایجاد ہی نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے موبائل کو جو ایجاد کیا گیا ہے وہ کمیونیکیشن کے لیے تھا، فرسٹ پرپس۔ اس لیے موبائل کو ایجاد کیا گیا کمیونیکیشن کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس نے بتایا انفارمیشن کے لیے۔ نمبر 1 کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے گھوڑا بھیجا جا رہا ہے آپ کا کام، پھر اس کے بعد تار سے پیغام جاتا تھا، اور اب آپ کوئی بات کرنا چاہیں فوراً ملائیں، آپ ہر جگہ بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن ہوا۔ چلیے اس کے آگے چل کر کے انفارمیشن کے لیے بہت سی باتیں آپ کو یہاں پر مل گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اب اس سے ہٹ کر کے آپ دیکھتے جائیں، یہ دونوں چیزیں تو پیچھے چلی گئی ہیں۔ کتنا فون بندہ دن میں کر لیتا ہے، اس کے علاوہ تو سارا وقت اس کا واٹس ایپ پہ جاتا ہے، فری فائر میں جاتا ہے، پب جی کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آج بھی آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، یہودی جو ہیں، چھوٹا سا ایک موبائل ہے جس میں سوائے کالنگ اور میسج کے کچھ بھی نہیں، وہ یوز کرتے ہیں۔ اتنا چھوٹا موبائل ہے، صرف کال کر سکتے ہیں اور میسج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر یہودی کا ایک بچہ فورس کے اندر ہوتا ہے، ہر یہودی کا ایک بچہ ملٹری فرض کر رکھا ہے، لیکن ہم موبائل سے باہر نہیں نکلتے، اپنے بچوں کو موبائل گفٹ کرتے ہیں، ہمارے بچے فری فائر کھیل رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اپنی زندگی۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی باز آ جاؤ، آج سے توبہ کر لو انشاءاللہ کہ ہم فری فائر نہیں کھیلیں گے، سب حرام کام ہیں، تمہیں ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے۔ آنکھیں خراب ہو رہی ہیں تمہاری آنکھیں، کتنے ایسے بچے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں پتلیاں صرف کنارے کو چلی گئی، کتنے ایسے بچے ہیں کہ ان کے بعد آدھا نے کام کرنا ہی بند کر دیا، کتنے ایسے بچے ہیں کہ وہ سوتے وقت بھی ایسے کرتے رہتے ہیں۔
بتایا نا کہ 50 سال کے بعد یہ ریسرچ آئی ہے کہ چلتا پھرتا روبوٹ ہو جائے سارے انسان. اور یہودی دیکھیے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو نظام چلا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ہمارا کنٹرول ہو جائے گا. ایسے ہی ہوگا کہ ہم سب روبوٹ بن جائیں گے. ابھی بتایا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں میری فائل نہ کرو. آپ ہی کے لیے بتا رہے ہیں بھائی، اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے بتا رہے ہیں. ہم نے پوری پڑھائی کر لی ماشاء اللہ، حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، انگلش کا کورس کر لیا. ہمارے پاس موبائل نہیں تھا. اب بہت ضروری ہو تب لیے، اسکول بھی چلانا ہے، نہیں تو ابھی بھی نہ لیتے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. کیوں آپ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ چھوٹے سے بچے کو کیا ضرورت ہے؟ 5 سال کا، 10 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، اپنی بچیوں کو موبائل دیا ہوا ہے. ابھی 1-2 ہفتہ پہلے کی نیوز ہے، بچی مسلمان 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے، مندر میں جا کر کے شادی کرتی ہے. اور اس سے پہلے ویڈیو میرے پاس موجود ہے، جسے دیکھنا ہو دیکھ لے. اس کا باپ نمازی تہجد گزار باشرہ ہے، اس کا باپ رو رہا ہے بیٹھ کر کے، اور ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہے کہ اگر مجھے اور میرے شوہر کو کچھ ہوا تو سب کے ذمہ دار میرے ماں باپ. اب وہاں کے جو علماء کی ٹیمیں ان کے گھر گئی کہ بھائی آپ کے ساتھ ایسا کیسے ہوگا؟ کہا میری بچی تو باہر بھی نہیں جاتی تھی، کوچنگ کرنے بھی نہیں جاتی تھی، کالج کرنے بھی نہیں جاتی تھی. کہا پھر کیسے ہو گیا؟ جانتے کس وجہ سے ہوا؟ اس کی وجہ سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، مجھے سمجھ نہیں. 8 لاکھ بچیاں مردہ ہو چکی ہیں. یہ پچھلے صرف 4 سال کا ریکارڈ بتا رہا ہوں. 8 لاکھ بچے. ہم لوگ خواب خرگوش میں مست ہیں، ایک موبائل ہی نہیں چھین پا رہے ہیں ان سے، اور کہتے ہیں ہماری بچیاں پر ہم کو ٹرسٹ ہے. ایسے ہی ٹرسٹ کی تو گمراہ کرتا ہے. یہاں ٹرسٹ کی اور عدم ٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں یہ ہے کہ ہم کو احتیاط کرنا ہے. کیا ضرورت ہے موبائل میں؟ بالکل موبائل مت کیجیے، آپ ہی یوز مت کیجیے. جتنا ہو سکے سمپل موبائل رکھیے اپنے پاس. بہت ضرورت اگر ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، محلے میں ایک آدمی کے اگر فون ہے، کسی کا فون آتا ہے، جا کر وہاں بات کرتا ہے، سب سے اچھا لگتا. پھر نوکیا آیا، اور پھر اس کے بعد یہ سب جو آیا، اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی ہے. قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے، اور موبائل کے لیے ہمارے پاس 5 گھنٹے. اللہ کے واسطے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو محفوظ کرو، اپنے اوقات کو بچاؤ. اللہ کے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا جوانی کہاں گزاری، دوسرا سوال ہوگا عمر کہاں خرچ کی، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا، 5واں سوال ہوگا ماذا عمل، کیا عمل کیا اپنے علم کے اوپر. 5 سوال جب تک نہیں ہوگا، جب تک جواب نہیں ہوگا، تب تک ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا. بچیں گے انشاءاللہ موبائل سے. تو حدیث سے بات آ گئی کہ حدیث حجت ہے. یہاں سے بات آ گئی کہ حدیث حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے. اپنے آپ کو ٹائٹل سے، فرقوں سے بچائیں گے، اپنی رائے یہاں پر نہیں چلائیں گے، علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، اور علت اور حرمت کے سلسلے میں کوئی چیز حلال ہے یا کوئی چیز حرام ہے اس سلسلے میں اپنی رائے دہی نہیں کریں گے، بلکہ علماء کرام سے پوچھیں گے. جیسے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں دنیا کے سلسلے میں، ایسے ہی دین کے سلسلے میں علماء سے پوچھیں گے انشاءاللہ. اور آگے اللہ نے پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس کی تفسیر بھی پیچھے بتا چکا ہوں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ کو معلوم تھا کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. کیا؟ کہ سونے کے بعد تو صحبت کر لے رہے تھے، کھا پی لے رہے تھے. تو یہ کیا خیانت تھی؟ اللہ کے حکم کو توڑنا تھا. اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ فتاب علیکم. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کتنا کریم ہے، اللہ نے معاف کر دیا. وعفا عنکم. اللہ نے تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیا. فالآن باشروہن. پھر اللہ نے ہمارے لیے رات کے اندر بھی حلال کر دیا کھانا پینا اور سونا. اللہ کی طرف سے کتنی وسعت ہے ہمارے لیے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. کھاؤ اور پیو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. کھاؤ اور پیو.
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سرخ، یہاں تک کہ سیاہ دھاری جدا ہو جائے کالے دھاری سے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے صبح صادق کا کہ سحری کب تک کر سکتے ہیں، سحری کب تک کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ سحری کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تلفظ صحیح کر لیجیے، کیا ہے؟ سحری، سحری نہیں، سحر کے معنی جادو کیا ہے، صبح، صبح نہیں، بہت سے لوگ صبح کہتے ہیں، صبح نہیں، کیا ہے؟ صبح۔ اور سحری سحر سے مشتق ہے، اور سحر صبح کو بولتے ہیں، سحری بولتے ہیں صبح کے قریب جو کھانا کھایا جائے اسے سحری بولتے ہیں، سحری کوئی لفظ نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ بولتے ہیں افطاری، افطاری، افطار کر لیں، تو الف کے اوپر زبر نہیں ہے، الف کے نیچے زیر ہے، کیا ہے؟ افطاری، دونوں لفظ صحیح ہے، سحری سین پر زبر اور یہاں پر زیر، افطاری، افطار نہیں ہے، کیا ہے؟ ایسے ہی رمضان، کیا بولتے ہیں؟ رمضان، میم پر جزم، کیا ہے؟ رمضان، میم پر زبر، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اس کو صحیح کریں۔ شہر رمضان الذی، قرآن پڑھیں گے عربی زبان میں کہتے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان الذی نہیں، اور کچھ لوگ تو رمضان بول لیتے ہیں، ضاد کو بھی جیم کر دیتے ہیں، تو رمضان میم پر بھی زبر اور ضاد، رمضان۔ کوشش تو کر لے بھائی، اتنا گاڑھا تو نہ نکل گیا، اللہ کے بندے کوشش تو کر لو، ابھی نلہ سامنے ہو تو ٹھوکیں گے کہ نہیں؟ کوشش کریں، یہاں بتایا گاڑھا نہیں نکل رہا، اللہ کے بندے کوشش تو کر لو، اتنا تو کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کوشش کیے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں نکلے گا، قاری صاحب سے پوچھیے، مشق کیجیے، محنت کیجیے، روزانہ ایک بار محنت کیجیے، پھر اللہ سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کیے نہیں نکلا، پہلے ہی بار نکلا تو بڑا گاڑھا ہے، زبانیہ نہ ٹوٹیے، ارے اللہ کرے آپ کی زبان سلامت رہے، ٹوٹ جائے گی تو کوئی لفظ ہی نہیں نکلے گا، جب زبان ہی ٹوٹ جائے گی تو کوئی لفظ ہی نہیں نکلے گا، اللہ نے آپ کی زبان کو صحیح سلامت رکھا ہے تبھی تو حروف ادائیگی ہوگی۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے سحری کا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو۔ یہ دونوں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ پہلے ہی سے کھانا پینا حرام کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں نہیں کھاتے رہو، اب یہ تو اذان ہوتی نا کھاتے رہو۔ یہ دونوں لوگ غلط ہیں، افراط اور ادھر تفریط، اور اسلام اعتدال والا۔ اللہ نے ہمیں کون سی امت بنایا ہے اس پر پورا بیان ہو چکا ہے، امت وسط بنایا، امت معتدل بنایا، اور امت معتدل امت محمدیہ۔ میں نے اس سے پہلے واقعہ مثال دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک افراد اور ایک تفریط، اور اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا، ہر کام ہمارا اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ تمام احکام کو دیکھیے، یہاں پر بھی اعتدال ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جب یقین ہو جائے کہ اب وقت ہو چکا ہے تو اس وقت کھانا پینا حرام، اور اگر یقین نہیں ہوا ہے، یقین ہونے سے پہلے کھانا پینا حلال ہے، حرام نہیں ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق کا یقین نہ ہو، جب تک کہ صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ اب صبح صادق ہو چکی ہے تو اب کھانے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ۔ اور بہت سارے حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ارے اذان ہوتی رہے تو کھاتے پیتے رہو، تو ان کو کہاں سے شبہ ہو گیا ہے؟ اصل میں بعض صحابہ کرام کے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی، سحری کھا رہے تھے اور صبح ہو گئی، اور وہ بے پرواہی سے کھاتے ہی رہے،
یعنی صحابی ہیں، سحری کھا رہے ہیں اور صبح ہو گئی اور وہ کھا رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا نا بھائی علماء سے سمجھو، آپ اپنے سے پڑھنے چلے جاؤ گے، آپ اس کا سیاق اور سباق کو سمجھو گے نہیں۔ ایک حدیث کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، تمام حدیث کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی واقعات ملتے ہیں وہ اسی پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا۔ جس صحابی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ صبح ہو گئی اور کھاتے رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کا یقین ہو گیا اور کھاتے رہے، تب تو قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ وہ کیوں کھا رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو صبح صادق کا یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ کھا رہے تھے۔ اگر یقین ہو جائے تو نہیں کھا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ان کے کہنے والوں کی جلدی بازی سے متاثر نہیں ہوئے۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ بھائی صبح ہو گئی ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر کے راستے تلاش کرتے تھے۔ آج آپ تلاش کر سکتے ہیں ستارہ دیکھ کر کے راستے؟ گھڑی گھنٹہ نہیں تھا، آسمان کو دیکھ کر کے بتا دیتے جتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی کہہ دیا ارے صبح ہو گئی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، اور صبح صادق کا جب یقین ہوگا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، تب کھانے سے بچنا ہے۔ ان کو یقین نہیں ہوا تو اس لیے وہ کھا رہے تھے۔ ہماری طرف پاگل تھوڑی نہ تھے، ہم کو تو گھڑی کا بھی پتہ نہیں، اور گھڑی بھی ہماری ملی ہوئی نہیں، سب کی گھڑی الگ الگ ہے۔ اور بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانے نہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہوتی ہے وہ اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، بس اتنا بیان کرتے ہیں اور آگے نہیں بیان کرتے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو کوئی خالی اتنا بیان کرے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، تو کتنا بڑا خائن ہوگا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو آدھی حدیث کو بیان کرتے ہیں اور آدھی حدیث بیان نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا ہے کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، اس کے آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں۔ بتائیے نہیں کہ یہ خالی اتنا پڑھے آدھی بات۔ اسی لیے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مولوی خطرہ ایمان۔ جو آدھا ڈاکٹر ہوگا آپ کی جان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، اور جو آدھا مولوی ہوگا وہ آپ کے ایمان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں منع کیا اللہ کے نبی نے کہا؟ کیونکہ وہ آدھی رات سے اذان دیتے ہیں، رات سے اذان دے دیتے ہیں۔ حضرت بلال کی جو اذان ہوتی تھی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہوتی تھی، جیسے ابھی بھی دیکھتے ہیں بعض محلے کے اندر، ہمارا مریاؤں جانا ہوا، وہاں پر مسلم محلوں کے اندر لوگ دو چار کی جوڑی بنا بنا کر کے جاتے ہیں اور لوگوں کو جگاتے ہیں کہ بھائی اٹھو ساری کھا لو۔ پہلے یہاں مائک سے اعلان ہوتا تھا کہ اٹھو ساری کھا لو، اٹھو ساری کھا لو، تو سب غیر مسلم ہم سے پوچھتے تھے کہ ارے بھیا آپ لوگ کا رمضان چل رہا تو پوری رات کھاتے ہی رہتے ہیں کیا؟ پوری رات یہی اعلان ہوتا رہتا ہے ارے اٹھو ساری کھا لو، اٹھو ساری کھا لو۔ تو اس لیے منع کر دیا کہ بھائی ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت بلال کی جو اذان ہوتی تھی وہ کس لیے؟ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات سے اذان دے دیتے۔ آگے تو پڑھا نہیں۔ اب آپ نے کیا سمجھ لیا؟ اذان ہو تو کھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اللہ کے الو کے پٹھے پہلے سمجھ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اس لیے ضروری ہے تفسیر، اس لیے ضروری علماء کی صحبت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو۔ دو مؤذن تھے اللہ کے نبی کے، ایک حضرت بلال، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوگا۔ یہ دو مؤذن تھے۔ حضرت بلال رات میں اذان دیتے تھے، ابھی صبح صادق نہیں ہوتی تھی تاکہ سب لوگ اٹھیں سحری کھا لیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جس وقت عین صبح صادق ہوتی تھی اس وقت اذان دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات میں اذان دے دیتے ہیں۔
जब तक कि तुम अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम की अजान न सुनो। ये तो पढ़ा नहीं आपने, इतना उठाया फिट कर दिया, खाओ, पूरी उम्मत को गुमराही में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को हिदायत देता है। तो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु की जो अजान थी वो आयन सुबह सादिक पर होती थी। इस वजह से बुखारी की भी रिवायत है और मुस्लिम शरीफ की भी रिवायत है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पर मसला ये है कि जो लोग हदीस को मुख्तसर नकल करते हैं, काट करके नकल करते हैं, इस तरीके से बहुत से मसाइल के ऊपर वो शुबहात पैदा हो जाते हैं और लोगों को मसाइल में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मसाइल मुअतबर उलमा से पूछा करें, मुफ्तियाने किराम से पूछा करें, ना ये कि कोई भी चलता फिरता आदमी जो टोपी कुर्ता पजामा पहना हो और वो हदीस बयान कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है। भाई ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसके लिए अपनी ज़िंदगियों को सर्फ करना होता है, तब जा कर के आप कोई बात बता सकते हैं। अभी हमने मना किया था, कोई साहब थे उन्होंने बता दिया था कि एक हमारे यहाँ पढ़ने के स्टूडेंट हैं, आते हैं, उनका नाम गलत था, हमने उनका नाम सही किया कि आपका नाम दुरुस्त नहीं है, अपना नाम सही कर लीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ा था कि नाम अगर गलत होता था तो नाम सही कर दिया करते थे। तो अब एक साहब ने उनको बता दिया क्या तुम्हें तो 80 फकीर को खाना खिलाए गए पड़े। अरे कहूँ कि साहब नहीं यार, बड़े दूर से आए। मैंने कहा अच्छा, बात कराइए उनसे। तब बात किए, हमने उनको बताया कि कहाँ से आपने बता दी? यही सुने रहे। हमने कहा सुने रहे? कहाँ से सुने रहे भैया? उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हैं? मसाइल बताना मना है आवाम को, मसाइल बताना मना है। इसीलिए जमात में हमारे जब हज़रत मौलाना इलियास साहब ने काम को शुरू किया तो 80 नंबरात लिखे और 80 नंबरात लेकर के गए हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और सारे वक्त के उलमा उस वक्त मौजूद थे। सब ने इसमें गौर व खोज करके 6 नंबर कर दिए। कलिमा, नमाज, इल्म ज़िक्र, इकरार मुस्लिम, इखलास नियत, दावत इल्लाह, बस। और इल्म जो आता है इसके अंदर भी क्या बताते हैं? इल्म 2 तरह का है, एक फ़ज़ाइल वाला, एक मसाइल वाला। फ़ज़ाइल वाला इल्म फ़ज़ाइल के हलकों से सीखना है, मसाइल वाला इल्म उलमा से जाकर के पूछना है। बताते हैं, लेकिन अजीब सूरत हाल है, बताते तो हैं, हम भी यही कहते हैं मसाइल वाला इल्म उलमा से पूछें। कितना मसला हमने उलमा से पूछा? पूछते नहीं, बताएंगे लेकिन पूछेंगे नहीं, खुद मुफ्ती बन जाएंगे। यहीं से गुमराहियत है, यहीं से ज़लालत है। हमारे अकाबिरीन मना करते हैं, इसी वजह से मना करते हैं। एक मसला गलत चलेगा, जितने लोग उस पर अमल करेंगे सब का गुनाह हमारे ऊपर होगा। एक मसला आप सही बताएंगे तो जितने लोग अमल करेंगे सबकी नेकी भी आपके ऊपर होगी। तो इसलिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। मैंने इससे पहले बताया था ना, एक साहब को मसला बता दिया था, 25 साल तक वो उसी तरह नमाज़ पढ़ते रहे, मसला गलत था, 25 साल तक उनकी नमाज। इंतकाल हो गया, इंतकाल से 1 साल पहले उन्होंने मुझसे मसला पूछा तो मैंने बताया उनको। उन्होंने कहा कि अरे मैं तो इसी तरह पढ़ता था। मैंने कहा किसने बताया था? मुझे फलाना साहब ने बताया। अगर उन्होंने नहीं अदा किया होगा अपनी नमाज, कौन जिम्मेदार होगा उनकी 25 साल की नमाजों का? जिन्होंने बताया था अल्लाह उससे पूछेगा कि नहीं पूछेगा? कैसी जुर्रत है लोगों को, कैसे आप लोग मसाइल बताते हैं? अल्लाह ताला हिदायत देता है। भाई नहीं मालूम है तो आप कहें कि आप फलां मुफ्ती साहब के पास चले जाएँ, आप आलिम साहब के पास चले जाएँ, या ठीक हम पूछ करके बता देंगे, आप ये कर लें। माशाअल्लाह अल्लाह ने इतनी आसानियाँ पैदा की हैं, हर आदमी के पास मोबाइल है, लेकिन इसके बावजूद भी जुराअत करना मसाइल के बताने में ये बहुत बड़ी गैरतमंदी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, इससे बहुत सारी गुनाहियत का दरवाज़ा खुलता है। इसलिए एहतियात करना, एहतियात चूँकि घड़ी घंटे का दौर है इसलिए एहतियात इंसान कर ले। लेकिन अजान होने के बाद भी जो लोग खाते पीते रहते हैं तो ये उनका रोज़ा फिर नहीं होता, इसलिए कि सुबह शादी हो चुकी है, उनको अपने रोज़े की क़ज़ा करना पड़ेगा। इससे बहुत बचने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं इसी से मुताल्लिक़। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अगले हफ्ते उसको अल्लाह ताला तौफ़ीक़